کوئٹہ کے سول اسپتال میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب سے حملہ، خاتون ڈاکٹر اور وارڈ بوائے جھلس کر زخمی۔ سما نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق تیزاب گردی میں ملوث ملزم فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا ہے۔ ڈی آئی جی اور سیکرٹری صحت کی پریس کانفرنس سے قبل وائی ڈی اے کی ہنگامہ آرائی، معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند اور ڈی آئی جی پریس کانفرنس کیے بغیر ہی چلے گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے نور العارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور، بتائیے گا کہ ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، واقعے میں ملوث ملزم کون تھا، اس نے کیوں یہ انتہائی اقدام اٹھایا، اب تک پولیس کی تحقیقات میں کیا بات چیت سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، آج یہ کوئٹہ کے سول سنڈے ہسپتال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا اور سرجیکل وارڈ کے جو نجی لفٹ آپریٹر تھے انہوں نے لیڈی خاتون پر تیزاب سے حملہ کیا اور اس واقعے میں جو ہے لیڈی جو ڈاکٹر ہیں اور ایک وارڈ بوائے وہ شدید جلس کے زخمی ہو گئے اور جس کے بعد جو وارڈ بوائے ہیں انہیں کوئٹہ کے نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جو خاتون ڈاکٹر ہیں انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا تعلق، جو ملزم کا تعلق جو ہے وہ نوشکی سے ہے اور اس نے سول ہسپتال سے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ ملزم جو ہے یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا نوشکی، کیونکہ ان کا تعلق نوشکی سے ہے، لیکن جو کوئٹہ کی جو پولیس ہے انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور جو وہاں پر جو شہر کے خارجی راستے ہیں وہاں پر انہوں نے اسے روکا اور اسے سرنڈر کرنے کی جو ہے ہدایت کی، لیکن اس کے پاس اسلحہ تھا، اس نے وہاں پر پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں ملزم جو ہے ہلاک ہو گیا۔ اب جو ہمارے محکمہ داخلہ کے ذرائع ہیں ان کا بتانا ہے کہ ملزم کا جو ہے موبائل جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور اسے فورنزک کے لیے جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور جو ہی ان کے موبائل کی جو ہے وہ فورنزک رپورٹ آتی ہے اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور اس میں یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ آیا کہ یہ ملزم کا تعلق جو ہے وہ پہلے سے ڈاکٹر کے ساتھ تھا، یہ حملہ کیوں کیا گیا، کیا وہ تھریٹس موبائل پہ بھی دیتا رہا ہے یا وربلی تھریٹس دیتا رہا ہے، کیونکہ ہماری یہاں پر ڈاکٹرز کے جو ہے یہاں پہ کولیگز جو متاثرہ ڈاکٹر ہیں ان کے کولیگ سے بھی بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ شدید زخمی ہوں، ان کا جو چہرہ ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ کافی متاثر ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ نور العارفین، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور کراچی میں منی لانڈرنگ کے خلاف اہم پیش رفت، بیریا ٹاؤن کے موریشس میں موجود 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزمان احمد علی ریاض اور مبشرہ علی ملک کے 2 غیر ملکی اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ کارروائی احتساب عدالت کراچی کی باقاعدہ منظوری کے بعد کی گئی ہے۔ کارروائی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مشاورتی عمل، جیالے رہنماؤں کی آج رات حکومتی وفد سے ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ، شہری رحمان اور نوید قمر شامل ہوں گے۔ حکومتی ٹیم کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ ملاقات میں وفاقی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعت کے رہنماؤں کو ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ملاقات کے شیڈول سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز کیا ہے۔ اور خواتین کے لیے اچھی خبر ہے کہ نئے بجٹ میں میک اپ کا سامان سستا ہونے کا امکان ہے۔ درآمدی سن بلاک اور لوشن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس مراکز اور کلینکس میں استعمال مشینری کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایک طرف برآمدات بڑھانے کے لیے امارات زیر غور، دوسری جانب بعض شعبوں پر نئے مالی بوجھ کی تیاری۔ ایکسپورٹرز پر عائد 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ ملکی برآمدات کو مزید مسابقتی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات پر عائد کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ بجٹ دستاویزات میں کاسمیٹکس کی صنعت کے لیے بھی ممکنہ ریلیف شامل ہے۔ درآمدی میک اپ سامان اور بیوٹی پارلرز کے خام مال پر ڈیوٹی 44% سے کم کر کے 40% کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس مراکز اور کلینکس میں استعمال ہونے والی درآمدی مشینری کو بھی ٹیکس ریلیف ملنے کا امکان۔ تجاویز منظور ہونے کی صورت میں درآمدی سن بلاک، سن سکرین، شیونگ کریم، آفٹر شیو اور مختلف اقسام کے لوشن نسبتاً سستے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت سیل ٹیکس وصولی کا نظام مزید مؤثر بنانے کے لیے بچوں کے فارمولہ دودھ، کیچپ، گھی، کوکنگ آئل اور چائے کی پتی سمیت متعدد اشیاء خوردونوش پر پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں وزارت قانون و انصاف کے لیے 2 ارب کے ترقیاتی فنڈز کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی رہائش گاہوں کی تعمیر پر 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی توسیع کے لیے 29 کروڑ 51 لاکھ اور کوئٹہ رجسٹری کے ایڈمن بلاک پر 22 کروڑ
66 लाख रुपए खर्च करने का मंसूबा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रिहाइश गाहों और गार्ड रूम की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर 22 करोड़ 83 लाख का तखमीना है। इसी तरह फेडरल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 34 करोड़ 6 लाख, इस्लामाबाद में साइलिन सहूलत सेंटर की तामीर के लिए 26 करोड़ 17 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि कानून साजी की डिजिटलाइजेशन पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च करने का प्लान सामने आया है। महकमा मौसमियात की आने वाले हफ्ते में हीट वेव की पेशगोई है। 7 से 12 जून के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का इम्कान है। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़ायद रह सकता है। 8 से 11 जून के दौरान लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और झंग में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है, जबकि 18 से 11 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हीट वेव का खदशा है। इस्लामाबाद में 8 से 10 जून के दौरान हीट वेव का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हीट वेव का खदशा है। 8 से 12 जून के दौरान कराची में मौसम शदीद गर्म होने का इम्कान है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। तो एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरक और कशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। अब नए हुर्मस में कशीदगी बरकरार। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर वार। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है उन्होंने सुबह सवेरे ईरान में गोरक और जजीरा कशम में रडार तंसीबात को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक पर दागे गए 4 ड्रोन्स और 3 मिसाइल भी मार गिराए। अमेरिकी फौज के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी तंसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। खित्ते की सूरत-हाल पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। दावा किया है कि कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बगैर इजाजत अपना हुर्मस अबूर करने की कोशिश करने वाले 4 टैंकरों पर फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हुर्मस से तेल और गैस की बरामदात की मुकम्मल बंदिश के नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। इससे पहले कुवैत ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है और दोनों मुल्कों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि हमले खित्ते में आम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फरीकैन से कहते हैं कि वो कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। बहरीन की वजारत खारजा ने ईरान से हमले रोकने और अमन का रास्ता इख्तियार करने की अपील की है। कुवैती वजारत खारजा ने भी ईरानी हमलों को खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया है। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत की है और दोनों मुल्कों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। और ईरान के पास मुआहदा करने के सिवा कोई चारा नहीं है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। मजीद कहा कि ईरान के पास अब भी 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जंग को अभी 3रा महीना है। वियतनाम जंग 19 साल चली थी। लोग कहते हैं कि आप कब जीतेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल हो जाएगा। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 9,63,000 से ज़ायद शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल हैं। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तमाम हलकों में पोलिंग सामान पहुंचा दिया गया है। सादा अक्सरियत के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी।
آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ شر پسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر ہے۔ امن خراب کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ AJK پولیس نے اپیل کی ہے کہ شہری افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔